یہ جو بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ذرا ان کے شجرے تو کھولو۔ مفتی جی، جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ اللہ کا آرڈر ہو نہ اس کے رسول کا آرڈر ہو، یہ میں آپ کو روایت دے رہا ہوں، اگر الموتا امام مالک میں نہ ہو، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد، بلکہ اس سے بڑی بھی بات کر دیتا ہوں، اگر یہ حدیث نہ ہو، روایت نہ ہو الموتا امام مالک میں، جو جٹلا دے میں ولدیت میں اس کا نام لکھوا لوں گا۔ اگر میں نے کھول کے دکھا دی تو قانون تو پھر دونوں طرف ہونا چاہیے نا۔ اس میں روایت موجود ہے، حضرت بلال نے فجر کی اذان پڑھی، اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، وہ سوئے رہے، حضرت بلال آ کے بیدار کیا، آپ سوئے رہے، لیٹ ہو گئے، تو حضرت عمر بن خطاب، یہ میں روایت دے رہا ہوں یار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے بلال کل سے ایسا کرنا، جب فجر کی اذان پڑھنا اس میں یہ ایڈ کر دینا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ کوئی ہے اس پہ لڑائی؟ وہ بولو یار، مفتی جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، نہ اللہ کا فرمان ہو نہ مصطفیٰ کا فرمان ہو، تو کہے عبادت ہے، اور جس اذان میں اللہ کے فرمان کے مطابق، مصطفیٰ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے تو تجھے مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں، ہوئے ہوئے علی ولی اللہ یہ شیعت نہیں، اس کی آواز کھولو، یہ مولائی گرج رہے ہیں، یہ علی ولی اللہ شیعت نہیں، نہ سنیت ہے نہ دیوبندیت ہے نہ وہابیت ہے، علی ولی اللہ تو ایمانیت ہے۔ کوئی علی ولی اللہ سے منہ موڑ کے، علی ولی اللہ سے تعلق توڑ کے، ربط کاٹ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو آنا ثابت کر دے۔ بلکہ یہ جن بندوں نے میٹنگ نہیں کی، ذرا توجہ میرے طرف رکھو، جنہوں نے میٹنگ کی ہے، کہتے ہیں عدالت میں جائیں گے، 2 سال ہو گئے سپریم کورٹ میں، اتنا موٹا نام لکھ کے دیا ہوا ہے میرا، مجھے تو 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑی خاص، یہ جنہوں نے اجلاس بلایا ہے، یہ جس مسلک سے ان کا تعلق ہے نا، اس مسلک کے بانی مولانا قاسم نانوتوی، توجہ میرے طرف رکھنی ہے، اس مسلک کے بہت بڑے بانیان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مولانا مودودی، دونوں، اور اگلا مسلک اہل حدیث مکتب فکر، جو اہل حدیث مکتب فکر ہے اس کے امام وہ مانتے ہیں ان کو، یعنی ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، یعنی جن کے شاگرد ہیں ابن قیم بھی اور اماد الدین ابن کثیر بھی، اور یہ 2 مسلک ہو گئے، اور تیسرا اہل سنت۔ اہل سنت کا ہر امام، ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر مجدد، ہر ولی، ہر غوث، ہر صوفی، لو جی آؤ میری طرف، یہ سارے کے سارے علی ولی اللہ کے قائل تھے۔ او مفتی، اے تو علی ولی اللہ بعد میں روکنا، او پہلا اپنے وڈے تھے پڑھ۔ نہیں سمجھے یار، میں ایک جملہ ایسا دینے لگا ہوں، ایک ایسی روایت دینے لگا ہوں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور ناسبیت اور خارجیت کے اوپر میں ماؤنٹ ایورسٹ گرانے لگا ہوں۔ وہ K2 سے بڑی ہے یار، K2 سے بھی بڑی، ان کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، ان سے یہ روایت ہٹائی نہیں جائے گی۔ اور اہل سنت کی 50 سے زائد کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرات آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤں، آؤ حضرت ابو بکر کا مسلک بتاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، حشر کے دن جب ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، انبیاء رسل بھی، ساری کائنات جمع ہوگی، حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے لگیں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، میرے فرشتوں یہ جو پل صراط سے گزرنے والے ہیں ان کو روکو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اوہ کدھر منہ چکے آجے، واپس آؤ جی مولا، امال تلوائے۔ اوئے ہوئے، وہ نیکیاں بڑھ گئی ہیں مولا، نیکیاں زیادہ ہیں، یہ دیکھو رزلٹ ہمارے پاس ہے، نیکیاں زیادہ ہیں گناہ کم ہیں، اس لیے پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگے ہیں۔ آؤ حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرت ابو بکر روایت کرتے اللہ روکے گا، خبردار خبردار خبردار، اوے نمازیوں، اوے حاجیوں، اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا۔ ہائے ہائے ہائے، اور مفتی اتھے روکی علی ولی اللہ، اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، اب ادھر روکنا علی ولی اللہ، تجھے پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ روک کے پیچھے بچتا کیا ہے۔ اب اگلی بات بڑی خاص میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ میرے طرف رکھیں، بڑی خاص بات ایمان افروز۔ یہ لوگ آدھی حدیث سناتے ہیں، یعنی وچوں یہ ہوتا ہے یہودیوں والا کام، اپنے مطلب کی نکال لینا۔ میں آج آپ کو پوری سنانے لگا ہوں، کسی کو زیادہ اس کے حوالے چاہیے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں۔ کسی کو ڈیٹیل چاہیے تو نیٹ پہ 5 گھنٹے کے دلائل پڑے ہیں، میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے دکھائی ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، 150 سے زائد۔ توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے، ذرا کیسا اس فتنے کا میں کلا کما کرتا ہوں، توجہ میری طرف۔ سارے صحابہ حضور کے ساتھ آخری حج کیا، زندگی بھر کی ساری کمائی ساتھ، 63 سالوں کا، حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے صحابی ساتھ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے۔ ہسٹری کا، تاریخ کا سب سے بلند ممبر سجایا گیا۔ یہ میں من کنتو نہیں سنانے لگا وچوں، اوے پوری سنان لگا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے، توجہ ذرا میرے طرف رکھنی ہے۔ جب سب سے بلند سٹیج لگایا گیا، میرے آقا نے حضرت بلال کو حکم دیا اعلان کرو۔ یہ جتنے بھی ضروری اعلان تھے نا، یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اس لیے حضرت بلال بین بھی ہوتے تھے۔ فیضی صاحب آئے ہیں، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ یہ فیضی صاحب ہے، ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی عظمت رفعت دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے۔ اب آگے سنیں، بڑی خاص بات، جب سارے اکٹھے ہونے کا اعلان ہوا، اور حضرت بلال چونکہ اعلان سارے خاص کرتے تھے، اس لیے بین بھی ہو جاتے تھے، پابندی بھی لگتی تھی۔ جیسے میں نہیں بین ہو جاتا، 1 ماہ کے لیے اٹک میں پابندی، 2 ماہ کے لیے حافظ آباد میں پابندی، 1 ماہ کے لیے لاہور میں پابندی، حضرت بلال بھی بین ہوتے تھے، لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ ہائے ہائے مولوی جی، اگر وجہ لکنت ہوتی نا تو یہ پابندی صرف غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی۔ پتا چلیا گل وچ ہو رہے، او پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ جب سارے اعلان پہ جمع ہو گئے، جو پیچھے تھے آگے، جو آگے تھے پیچھے، جو دائیں بائیں گھوم پھر رہے تھے، سارے جمع ہو گئے۔ اب سنیں ذرا، ممبر کے اوپر ایک مصطفیٰ، دوسرے مرتضیٰ، ساری کائنات دونوں کے قدموں کے نیچے۔ اب مولوی ہوں نہیں سمجھ آئی علی دی۔ اب میرے آقا نے چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، سوال کیا، سوال سنیں۔ میرے آقا فرماتے ہو میرے صحابیوں، کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ کس بات کی؟ سارے صحابہ مل کے کہتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ، آقا ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا مطلب صحابہ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ۔
بولو یار، اگر لا الہ الا اللہ ہی کافی ہوتا، اوے اللہ کافی ہے، اوے اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ کرام نے گواہی نہیں دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، گواہی دی کہ نہیں؟ اگر لا الہ الا اللہ کافی ہوتا تو ضرور فرما دیتے بھئی تم نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دی، تمہارا دین بھی کامل ہو گیا، تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا۔ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں دوسری، صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، دوسری گواہی بھی دیتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی گواہیاں ہو گئیں؟ کتنی؟ توجہ میری طرف، ترتیب دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو ہو گئیں۔ اگر تیسری کی ضرورت نہ ہوتی، دو ہی کافی ہوتی، اگر کلمہ اتنا ہی ہوتا، یہیں پہ ہی رک جاتا، تو آقا فرماتے بھئی تم نے اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے دی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دے دی، میری رسالت کی بھی دے دی، لہذا تمہارا دین بھی مکمل، تمہارا ایمان بھی کامل۔ نہیں، توجہ ذرا میرے طرف رکھو یار، میرے آقا فرماتے ثم ثلاثۃ، اور تیسری، ہوئے 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 ہوئے، تیسری، میں ایک بڑی خاص بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ جب میں پڑھتا تھا ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، کتنے؟ ایک ششماہی، دوسرا نماہی، تیسرا سالانہ اینول کمپلسری۔ اگر کوئی بچہ، بڑی خاص بات غالب صاحب، اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ اینول کمپلسری میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ یارو پہلے 2 میں پاس ہے۔ آپ کہیں گے حضرت جی وہ جو پہلے 2 تھے نا، وہ تھے اختیاری، وہ لازمی نہیں تھے، حتمی نہیں تھے، فیصلہ کن نہیں تھے، کمپلسری نہیں تھے۔ تو جو کمپلسری، حتمی، فیصلہ کن ہے اس میں فیل ہے، تو پہلے 2 میں ہی گئے۔ بولو یار، میں ایک اور دلیل دیتا ہوں نا تاکہ کوئی مائی کا رد نہ کر سکے۔ شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابیں بری پڑی، آؤ ذرا میری طرف، دونوں گھروں کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، کتنے؟ بولو ہے، سنیوں سے بھی، شیعہ سے بھی، دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیث سے بھی، جیڑا جائے گا 3۔ لو جی پہلا آ گیا، من ربوں کا، اوہ مر کے آنے والے بتا تیرا رب کون ہے؟ بڑی خاص بات ہاتھ جوڑ کے دے رہا ہوں۔ اب مرنے والے نے کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کو پہچان لیا نا؟ ایک ایک جملے میں ہزاروں حکمتیں ہیں، اللہ کو پہچان لیا۔ اگر قبر کے امتحان میں اللہ کی معرفت سے جان چھوٹ جاتی، ہوئے ہوئے، تو اللہ کو پہچان لیا، فرشتے کہتے اچھا، منکر نکیر کہتے وہ اللہ کو پہچان لیا، موجہ کر، تیری قبر جنت کا باغ بن گئی، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، آرام کر، موجہ کر، نہ پایا۔ جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر ہے، ما دینوں کا، اے مر کے آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ مذہب نہیں تیرا، یہ مذہب اور دین کو آگے چل کے کلیئر کروں گا، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس نے کہہ دیا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو بھی پہچان لیا، دین کا بھی بتا دیا۔ فرشتے کہتے بھئی کیا بات ہے تیری، موجہ کر۔ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ 2 پہلے سوال تھے اختیاری، ان پہ کوئی فیصلہ نہیں، جواب آئے یا نہ آئے۔ جیسے وہ پہلے ششماہی اور نمائی تھے نا، میرٹ چیک کرنے کے لیے، قابلیت چیک کرنے کے لیے، ہوئے ہوئے اندر کی یہ چیک کرنے کے لیے، یہ پہلے قبر میں 2 بھی اس کا طبقہ چیک کرنے کے لیے کہ کدھر سے آیا ہے۔ اب آ گیا کمپلسری، اب آ گیا لازمی، اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن۔ اب فرشتے تیسرا پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد وفی روایت وآل محمد۔ اب فرشتے پوچھیں گے، اے مر کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ ہوئے ہوئے، اب تیسرے کا جواب آ گیا،
تو قبر کے امتحان میں ہو کامیاب، پاس، تیسرے کا جواب نہ آیا تو پہلے دو ایویں ہی گئے۔ اب دو گواہیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر یہ دو ہی گواہیاں کافی ہوتی تو حضور علیہ السلام اعلان فرما دیتے، بلکہ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک جاتا ہے۔ یار میری بات نہیں سمجھے، شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے نا۔ تو ایسا کرنے والا جو فاعل ہوتا ہے وہ مشرک بن جاتا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا، میں کہہ دوں، آپ کہہ دیں، صحابہ کہہ دیں، جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں۔ کوئی شبیہ حسین کو چومنے پہ شرک کے فتوے لگانے والوں کہتے ہیں وہ گھوڑا تھوڑا ہے جسے مولا حسین سوار ہوئے۔ ان عقل کے اندھوں کو، ان جاہلوں کو کوئی بندہ سمجھائے، وہ شبیہ کہتے ہی اصل کی کاپی کو ہے۔ ہوئے نہیں سمجھے یار، یہ ماہ ربیع اول میں گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں نہیں رکھی جائے گی؟ بولو یار، خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں سجائی جائے گی کہ نہیں؟ کوئی جا کے اس کی بے ادبی کر دے، معاذ اللہ گستاخی کر دے، مفتی صاحب پکڑ لیں گے، وہ کیوں بے ادبی کی ہے؟ آپ کہیں یہ اصل تھوڑی ہے، مفتی صاحب کہیں گے اصل نہیں، لیکن اس کی حرمت، اس کا نموز، اس کی عزت، اس کی تہذیب، اس کا پروٹوکول اصل والا ہے۔ درنگی چھوڑ دے، ینگ رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، مفتی تو بنائے شبیہ تو اس کی حرمت اصل والی ہو، تو شیعہ شبیہ حسین بنائے تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے بات یار۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے یار۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے اوے شرک جاتا ہے لیکن کفر ہے۔ جب محمد رسول اللہ کی گواہی دی تو کفر بھی گیا۔ ہوئے بڑی میں کلوزنگ پہ آ رہا ہوں ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، توجہ میرے طرف رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا، لیکن نفاق ہے، منافقت ہے۔ توجہ، اوے منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی، دین کامل نہ لا الہ الا اللہ سے ہوا نہ محمد رسول اللہ سے ہوا۔ وہ میری نہ مانو، قرآن پڑھو، وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ قرآن پڑھ، اللہ کہتے تھے منافق۔ اوئے میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، رضوان اللہ علیہم اجمعین، مولوی کہن صحابہ دی بے ادبی کر کے، میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، وہ جنہوں نے لباس پہنا ہوا تھا صحابیت کا، اندر سے منافق تھے۔ میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی یار۔ صحابہ تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے حضرات، اوے فتح جنگ والو، آؤ حدیث مصطفیٰ سناؤں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا کلا کما کرنے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کو ملیا میٹ کرنے والوں، اگر منافقت کو بگانا چاہتے ہو، منافقت کو ختم کرنا چاہتے ہو، منافقت کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، وہ جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے، جو تیسری حتمی گواہی ہے، علی ولی اللہ کی گواہی بھی دینی پڑے۔ نہیں سمجھے یار؟ واہ، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ قبلہ نے حدیث سنائی ہے۔ اوئے ہوئے، یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں 50 حدیثیں ابھی پڑھ دوں۔
ہار کلی بن جاتے. واہ صحبت کی بات مجھے صحبت گل میں آ کر اگر ہار کلی بن جاتے تو فاسق فاجر ولی بن جاتے. اگر نہ فرماتے محمد فہذا علی المولا معلوم نہیں. ہائے 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 زندہ باد زندہ باد حیدری. میں نے بڑی خاص بات سمجھانی ہے. کتنی گواہیاں حضور نے لی؟ اور بولو یار میں سیدھی ترتیب پڑھتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. وہ مفتی یہ شیعہ دا کلمہ نہیں. اگر یہی کلمہ قبلہ اہل سنت کی 20 کتابوں سے اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مفتی تو مان لے گا. میں ایسی آگے بات سمجھانے لگا ہوں سارا سال تڑپیں گے. جب 3 گواہیاں صحابہ نے پوری کر لی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جن پہ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ ایک جملہ کہوں ادھر. او بھائیا وہ لڑائی لا الہ الا اللہ کی تو نہیں تھی. غالب صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے لڑائی محمد رسول اللہ کی تو نہیں تھی. اوئے ہوئے او بھائیا او تکلیف تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا آج بھی علی ولی اللہ دی. ہائے 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 جب علی ولی اللہ کی گواہی دی صحابہ نے یار آؤ میری طرف امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے ماتھے کا جومر جو خود کو سنی کہے امام سیوطی کو نہ مانے سنی نہیں. وہ ایسے بڑے محدث ہیں کہ جن کو جاگتے ہوئے 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. اوئے ہوئے وہ اپنی در منصور میں روایت لے کے آئے. اہل سنت کی 15 کتابیں دیتا ہوں آؤ ذرا میری طرف. جب صحابہ نے علی ولی اللہ کی گواہی دی جبریل امین آگے یا رسول اللہ اللہ کا حکم لے کے آیا ہوں اللہ کا امر لے کے آیا ہوں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کی وحی لے کے آیا ہوں اللہ کا میسج لے کے آیا ہوں. اللہ نے حکم دیا ہے سونے مصطفیٰ جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا اب اس کو اللہ کا پیغام سنا دے اللہ کا پیغام پہنچا دے اللہ کا میسج سنا دے. مولا کیا حضرات آؤ اللہ کا پیغام سناؤں. جبریل امین نے اعلان کیا یا رسول اللہ اللہ نے آرڈر دیا ہے جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے اب اس کو یہ فرما دے مولا کیا الیوم اکملت لکم دینکم. ہائے 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 آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. میں نے ایک جملہ کہنا ہے یار ذرا میری طرف آؤ. کیا مکمل ہو گیا؟ کیا مکمل ہو گیا؟ کیا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے؟ بولو یار وہ سنیت بتا رہا ہوں یار. کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں کسی نے آپ کو سنیت سنائی نہیں کسی نے آپ تک سنیت پہنچائی نہیں. پچھلے سال میں کراچی گیا لیکچر دینے کے لیے. شیعہ بہت بڑے ایک عالم دین علامہ صاحب سید شہنشاہ حسین نقوی حافظہ اللہ تعالی میں ان کو سفیر امن کہتا ہوں. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنے ڈرائیور کو بھیجا ایئرپورٹ پہ گاڑیاں بھیجی ڈرائیور بھیجے گارڈ بھیجے اپنے گھر دعوت دی. اتنی شفقت فرمائی. میں کہتا ہوں کسی نے سید دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو. جتنی بھی صداقت کی کوالٹیز حضور نے بتائی ہیں وہ ساری میں نے دیکھی. بڑی شفقت فرمائی. کافی دیر گفتگو رہی. یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے. انہوں نے مجھے ایک جملہ فرمایا تھا وہ جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب ہم سے مراد نہیں ہم شیعہ لوگوں نے ہم نے تو سارا کچھ
लिया ही सुन्नी बुजुर्गों से है। कोई शिया भाई खड़ा हो जाए इधर, वो मुझे अपना मसलक बताए, अकीदा शिया का। मैं भी अहले सुन्नत की किताबों से दिखाता हूँ। मैं सकरदू जाता हूँ हर साल जश्न पे, वो सारे मोमिन है। मेरा एक अपना विजदान है, मुझे लगता है कि इमाम पाक का जब ज़हूर होगा ना तो सकरदू में होगा। तो यारो मेरा ख्याल है, तुम आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हो, बस मेरा ख्याल है, जो मैंने उधर माहौल देखा, इसलिए मेरा एक विजदान है। तो वो मेरा खिताब सुन के फरमाते हैं, मिनिस्टर भी, वजीर आला भी, सारे सरकारी सतह पे मनाया जाता है। वो कहते कादरी साहब आप सुन्नी है, अगर आप जैसे सुन्नी है ना तो कल तो असी सारे ही सुन्नी है। ओए होए, मैं असल सुन्नियत आपके सामने रखता हूं, असल सुन्नियत का चेहरा आपके सामने रख रहा हूं। इसका मतलब जब तीसरी गवाही सहाबा ने दे दी तो उस वक्त अल्लाह ने कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह से हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अली वलीउल्लाह से। अब नुक्ता हाथ जोड़ के बस क्लोजिंग है, ये समझ ले जरा, बड़ी खास बात है। अल्लाह ने कहा दीन मुकम्मल हो गया, मजहब नहीं। और फरमाया इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का दीन इस्लाम है। मजहब की बात नहीं की। दीन कहते हैं कुल को, मजहब कहते हैं जुज़ को, यानी दीन है टोटलिटी, कुल। ये कुल वो नहीं जो मौलवी साहब पढ़ते हैं, वो यारो ये काफ किताब वाला कुल है। वो टोटलिटी यानी दीन कुल है। अब कोई हाथ बांध के नमाज पढ़े वो भी दीन के अंदर, शवाफे भी दीन के अंदर, हनाबला भी दीन के अंदर, जाफरी भी दीन के अंदर, हनफी भी दीन के अंदर, अजान भी दीन के अंदर, कुरान भी दीन के अंदर, नमाज भी दीन के अंदर, रोजा भी दीन के अंदर, हज भी दीन के अंदर, उम्रे भी दीन के अंदर। ये सारा कुछ दीन के अंदर है और दीन है कुल। एक जुमला कहने लगा मुफ्ती जी, ये जो अल्लाह का कुल दीन है ना, अल्लाह का दीन मौलवी का नहीं, ये जो अल्लाह का कुल है ना, ये अल्लाह का कुल, ये अली वलीउल्लाह से पूरा होता है और तू जोध पे लड़ता है। ओए होए, और सादा कर दूं, बस क्लोजिंग है, और सादा कर दूं, और सादा कर देता हूं। ये जो अली वलीउल्लाह, ये कुल दीन जो है अल्लाह का, अली वलीउल्लाह की गवाही से पूरा हुआ। हाथ जोड़ रहा हूं मौलवी जी, मुफ्ती जी, जिस अली वलीउल्लाह के बगैर, जिस अली वलीउल्लाह के बगैर, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, इस पे दाद चाहूंगा, इस पे दाद जितनी दे सकेंगे वो भी कम है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, बेशक खड़े हो जाएं, जो मर्जी करें, एंड है इस पे, एंड हो गया। इसका मतलब है अली वलीउल्लाह से दीन कामिल हुआ। मौलवी जी, मुफ्ती जी, ओए अली वलीउल्लाह को रोकने वाले, आ मेरी तरफ। जिस अली वलीउल्लाह के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल नहीं होता, तो उस अली वलीउल्लाह के बगैर नमाज कैसे मुकम्मल होगी, रोजा कैसे मुकम्मल होगा, कलमा कैसे मुकम्मल होगा, अज़ानें कैसे मुकम्मल होगी, जनाजे कैसे मुकम्मल होंगे, इस्लाम कैसे मुकम्मल होगा, कुरान कैसे मुकम्मल होगा, दीन कैसे मुकम्मल होगा, ईमान कैसे मुकम्मल होगा। इसका मतलब है, उस आखिरी रिवायत है, तवज्जो मेरी तरफ रखें। वाह, अब ये मेरा मौजू नहीं गालिब साहब, अल्लाह की तरफ मुझे भाई ने शेर नहीं पढ़े, इधर ही हदीसों के अंबार लगा दूंगा। अगर नमाज में अली नहीं ना ते एवें टकरियां नमाज कोई नहीं, अगर रोजे में अली नहीं ना एवें भुखी कटी या रोजा कोई नहीं, अगर हज में अली नहीं ना एवें पिंड ही कीता ही हज कोई नहीं।